اس نے سر اٹھا کر نیلے اور صاف شفاف آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھا، پھر سورج کو جو زمین والوں کو خیر باد کہنے کی تیاری کر رہا تھا، اور پھر اس چھوٹے سے لان اور اس کے پھولوں کو جس میں موجود ایک کرسی پر وہ خود براجمان تھی، پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے گردن موڑی اور راہداری کے ادھ کھلے دروازے سے نظر آنے والی اپنی بہن کو دیکھا جو اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں پھیلائے یقیناً اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اگلی نگاہ چھوٹے بہن بھائیوں پر پڑی جو پکڑم پکڑائی کھیل کر تھک جانے کے باعث اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں ٹی وی لاؤنج سے باہر آتے ہوئے بابا سے نگاہ ملی تو بے اختیار مسکراہٹ اس کے چہرے پر امڑ آئی، اور اس کی امی اس وقت کچن میں کھڑی اس کی فرمائش پر سموسے تل رہی تھیں۔ وہ مسکرائی، پھر اس نے سر کو کرسی کی پشت پر لٹکایا اور آنکھیں موند لیں، یوں جیسے نیند کی وادیوں میں کھو گئی ہو۔ لیکن نیند تو اس وقت آتی ہے جب دل و دماغ مطمئن ہوتا ہے، اور مرحا مبین مطمئن کہاں تھی؟ وہ اطمینان کی متلاشی تھی، کسی چیز کی کمی تھی مرحا کو۔ سر پر چھت تھی، مسکراہٹ کی وجہ سے بنے بہن بھائی، اپنا تن من اس پر قربان کرنے والے والدین تھے، بہترین تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم تھی، دولت، عزت، محبت، سب تھا۔ اگر نہیں تھا تو بس سکون و اطمینان نہیں تھا۔ ہر کام بے حد جلد بازی میں ہوتا تھا، کبھی کسی رشتہ دار سے خفگی تو کبھی کسی دوست سے ناراضگی، کبھی ٹیسٹ کی تیاری تو کبھی انسٹی ٹیوٹ کے کسی فنکشن کی ذمہ داریوں کی ادائیگی، اور بغیر کسی پریشانی کے بھی اسے لگتا تھا جیسے کچھ کم تھا، کچھ غلط تھا اس کی زندگی میں۔ اس نے ماضی میں جھانکا تو احساس ہوا کہ گزشتہ کسی مہینے سے زندگی ایک ہی ڈگر پر چلی جا رہی تھی۔ عجیب بے چینی سی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج آنکھیں موندے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کے پاس، یہ جلد بازی کیوں تھی زندگی میں؟ اس وقت یہ احساس اسے چارے طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ خیالات کے اس تسلسل میں رکاوٹ بنی تھی وہ حشل خان آواز جو پڑوسیوں کے گھر سے گونج رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت آواز کر رہے تھے۔ امی چائے نکال رہی تھیں، اور وہ اپنے نظام الاوقات میں اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے کا ارادہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے دل کے اطمینان کی دل سے طلب تھی۔